مختلف واک آف جو کہ جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انہوں نے اپنی 17 سال کی عمر میں سوشل میڈیا میں ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی، اور لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اور جو وہ کہتی تھی اس کا اثر لیتے تھے۔ ان کا 2 تاریخ کو ایک بڑے ہی ایک ہولناک طریقے سے مرڈر کر دیا گیا، اور یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا، جو کہ شام کے وقت تھانہ سنبل کی حدود میں ان کے گھر میں ان کو قتل کیا گیا، اور 2 بلٹس ان پہ فائر کی گئیں، اور جس سے وہ زخمی ہوئیں، اور وہ انفارچونیٹلی جاں بحق نہیں ہو سکی، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ جینونلی ایک بہت بڑا سانے تھا۔ یہ اس لیے بہت بڑا سانے تھا کہ کسی بھی بیٹی کا، کسی بھی ہماری بچی کا اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جانا، یہ جینونلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی تھا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ ایک جو واردات مرڈر کی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اور فوری طور پہ جو ملزم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور یہ چیز کلیئر کی جائے کہ یہ ایگزیکٹلی ملزم ہے کون، اور کس طریقے سے اس نے اشارہ کیا اور کیوں کیا۔ بہت سارے ایسے کویشچن تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو تمام تھے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ ملزم کی شناخت، اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، یہ چیز کلیئر کرنا کہ ملزم تھا کون، اس نے پھر ملزم کی شناخت کے بعد اس کا موٹیو کیا تھا، کیونکہ ایک 17 سال کی ایک ینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر، جس بچی کو ابھی اس بچی نے مزید سوشل میڈیا میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں، باقی صحافت میں اپنا نام پیدا کرنا تھا مزید، اس ایک آواز کو خاموش کیوں کروا دیا گیا؟ یہ وہ کویشچن تھا جو کویشچن پنجاب سے بھی پوچھا جا رہا تھا، کے پی کے سے بھی پوچھا جا رہا تھا، سندھ سے بھی پوچھا جا رہا تھا، بلوچستان سے بھی پوچھا جا رہا تھا، ہر کوئی یہ جواب مانگ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا۔ یس، پریشر تھا بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا کے بھائی دوست، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ ہم سے یہ کویشچن کر رہی تھی کہ یہ اس کو جلدی سے جلدی کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمارے سامنے حقائق لائے جائیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ یہ انسیڈنٹ 2 تاریخ کو شام 5 بجے پیش آیا، جس میں جو ثنا یوسف کو 2 فائر گھر کے اندر مارے گئے، اور وہ نامعلوم ملزم فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ اس چیز پہ فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کا نوٹس لیا گیا، اور 7 ٹیمیں، 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ، کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی، اس کو دیکھتے ہوئے 7 ٹیموں کو بنایا گیا، اور ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ان ٹیموں نے ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا، ان ٹیموں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ ٹریش کیا، دیکھا، اس میں سے کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے کے بعد ان کیمراز کی، اس میں صرف سیف سٹی کے نہیں بلکہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے، ان سے بھی مدد لی گئی، پھر سیلولر ٹیکنالوجی یوز کی گئی، 300 سے زیادہ کال ڈیٹیلز کو اینالائز کیا گیا۔ ایک کال ڈیٹیل کو اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 300 نمبر اینالائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ 300 پلس کال ڈیٹیل اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ایک آپ کو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اس وجہ سے پورے اسلام آباد کی 5 ڈویژن کی ٹیکنیکل ٹیمز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس کو اینالائز کیا جائے۔ سوشل میڈیا کو اینالائز کرنا ضروری تھا، کیونکہ جو موبائل فون تھا جو ڈسیزڈ کا، جو ثنا یوسف، اب جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، ان کا موبائل فون جو ہے آئی فون، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اس موبائل فون کو قاتل نے، اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ مل جائے اور یہ مقدمہ ٹریس نہ ہو سکے۔ لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز، وہ ڈیجیٹل سرویلنس، وہ تمام انٹرویو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی۔ ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے، اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اگلا دیٹ واز ویری امپورٹنٹ۔ اس کے لیے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ جواد، ہمارے ڈی آئی جی، ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں، اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں۔ اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے، جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے۔ 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے، جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا، 2 ریڈ جڑاوالا کیے، اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا، ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا، اس کو ہم نے پکڑا۔
یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون, جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل, ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں, وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو, ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی, اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے, اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو, بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی, ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی, لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے, اسلام آباد پولیس کے لیے جینوئنلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھی, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, DIG اسلام آباد نے, SSP انویسٹیگیشن, DSP CIA, SSP آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں, بہنوں, بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے, اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصل آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے, سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہے انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن, بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں, تو انکریج کرنا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا, یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیزن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے
चैलेंजेस पिछले तकरीबन 1 माह में मुख्तलिफ केसेस के जरिए हमारे सामने आ रहे थे, और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया। अल्लाह के फजल करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ, और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतकी जान तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है, और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी, और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक रह गया अपना शकील साहब, मैं बताता चलूँ कि सिंस ये केस जो है रिपीटेड रिजेक्शंस का केस है, और जब कोई किसी के घर तक पहुंचता है तो आपको सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैंने बताया, वो कातिल जो है मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहा था। और जहाँ तक तफ्तीश है, तफ्तीश को हमने इसलिए वाइड ओपन रखा हुआ है कि अभी तक जब हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तक मुलजिम जो है, मुलजिम इज ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद। हम उसको फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ ला रहे हैं और उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक जो हमारे पास हकायक सामने आए हैं 20 आवर्स में, उनमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो जो हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, जो सना यूसुफ थी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो उसके नापाक अजाइम को रेजिस्ट कर रही थी और उसके नापाक अजाइम को रोक रही थी और रिजेक्ट कर रही थी, और उस रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, प्लान किया और मर्डर किया। विलेज नहीं बनता जा रहा कि आप 2 दिन में 2 टिकटॉकर जो हैं उनका इसका मर्डर हो जाना, और ये इससे जब पहले पाबंदी लगी थी तो फिर उससे काफी रिटेलिएशन सामने आई, तो ये एक लानत बनती जा रही है हमारे माशरे के लिए। आप इस हवाले से क्या कहें? देखें, जहाँ तक रह गया जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के मतलब बाकी चीज़ें हैं, वो सारी तो तमाम के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और बाकी तमाम चीज़ें देखती हैं और उसके मुताबिक वो उसको रेगुलराइज भी करती हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी बात आगे तक पहुँचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को वेरीफाई करके अच्छे तरीके से क्लियर करके तब आगे तक जानी चाहिए, ताकि उस जो भी बात आगे तक जाती है, ख़ास तौर पे जो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी तरफ से जो बात जाती है वो सुनी जाती है। तो इस वजह से जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसको बेहतर अंदाज में चैनलाइज करके भेजें तो मज़ीद बेहतर होगा। जी, मैं ये बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे सेफ सिटी ने इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे जो बाइक चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए QR कोडेड एक सॉफ्टवेयर और QR कोडेड सिस्टम जनरेट किया है, और उस सिस्टम को हमने बाकी सूबों से भी डिस्कस किया है। अभी जो हमारे इन ड्राइव बाइकिया या इस तरह की बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनके साथ हमारी तमाम के तमाम फाइनलाइज होकर हमने बहुत बड़े पैमाने पे उनको QR कोड लगाना शुरू कर दिया। देखें, अगर हमारी कोई माँ बहन बेटी किसी जगह पर अगर QR कोड लगाए और उन्होंने एक ड्राइव बुक कराई है, क्योंकि उस मैटर में भी जो ड्राइव बुक करवाई गई वो बंदा नहीं था। अगर आपने ड्राइव बुक करवाई और अगर आप QR कोड से अपने मोबाइल से देखें ना, हम इधर हैं, आप इधर हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी बहन जो है वो किसी जगह कॉलेज से किसी और जगह जाना है, तो अगर एक ड्राइव बुक कराई है तो अगर वो मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें और उनके मोबाइल में उस ड्राइवर की तस्वीर आ जाए, तो एटलीस्ट ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैंने कोई ड्राइव बुक कराई है तो वही है। हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया है। आज इस चीज को ऑलमोस्ट कोई 15 डेज प्लस हो गए हैं। हम उसको बड़ी स्पीड से वो